السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سورہ آل عمران آیت نمبر 90 and 91 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. صدق اللہ العظیم. ہاں جی کیا ہے جی؟ ان الذین کفروا ایمانہم. ایمان اور ایمان بڑا ڈفرنس ہے. ایمانہم، ہاں جی. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، الذین اس میں موصول مبتدا بن رہا ہے، ان حرف تاکید. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفروا، کفر کیا، انکار کیا. فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم اس کا فاعل. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. کب کفر کیا؟ بعد ایمانہم. بعد کی وجہ سے یہ ایمان جر چلا گیا، یہ مرکب اضافی متعلق کے فعل بن گیا. بعد ایمانہم، بعد اس کے کہ اپنے ایمان کے بعد. اپنے ایمان کے بعد یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد. آگے کیا ہے جی؟ ثم ازدادوا کفرن، بس یہاں تک. اچھا جی، انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا. ثم، پھر امیڈیٹلی آفٹر دیٹ، پھر زا یا دال مادہ ہے باب افتعال میں. یہ بن رہا تھا ازتیادو، تو اس سے یہ چینج ہو کے جو اس کا افتعال میں جو تا آ رہا ہے نا، اس کو بھی دال سے بدل دیا گیا، تو بن گیا ازدادا. ازدادا، ازدادا کی بجائے ازدادا. ازدادا کا مطلب وہ بڑھ گیا. ازدادا وہ بڑھ گیا. دیکھیں، زیادہ کا مطلب بھی وہ بڑھ گیا ہے، ازدادا کا مطلب بھی وہ بڑھ گیا ہے، لیکن ازدادا میں بڑھنے میں کثرت پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ جانا. ازدادو فعل ماضی، یہ واو الف علامت ہے ماضی کی آپ کو نظر آ رہی. ازدادو فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم فاعل. ازدادو وہ بڑھ گئے، تو ملانے کے لیے ثم ازدادو، پھر وہ بڑھ گئے. اب دیکھیں یہ فعل ایک ایسا فعل ہے، اب کفر اس کا مفعول نہیں ہے. کیوں جی؟ مفعول ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ثم ازدادو، پھر وہ بڑھ گئے. کویسچن پیدا ہوتا ہے کس چیز میں بڑھ گئے؟ طاقت میں، مال میں، اولاد میں، کس چیز میں؟ کس چیز میں بڑھ گئے جی؟ کفرن. یہ تمییز کہلاتی ہے حالت نصب میں، اس فعل کی وضاحت آ رہی ہے کہ کس چیز میں بڑھے. ثم ازدادوا کفرن، پھر وہ بلحاظ کفر بڑھ گئے، اپنے کفر میں اور بڑھ گئے. آگے کیا ہے جی؟ لن تقبل توبتہم. لن تقبل توبتہم، آگے یہاں تک. لن حرف نفی، نفی کے لیے ہے، اور نفی کیسی؟ فعل مضارع پہ آئے گا. تاکید والی نفی مستقبل کے لیے، یعنی نہیں ہوگا، جو بھی ہے وہ نہیں ہوگا. لن حرف نفی. قبل یقبلو فعل مضارع، فعل مضارع کا مجہول. تقبلو کیا بن رہی؟ تقبلو
وہ قبول کرتی ہے، تقبلو اسے قبول کیا جائے گا، اس مؤنث کو قبول کیا جائے گا۔ لن نے کیا کیا؟ اس پیش کو زبر سے چینج کر دیا۔ لن تقبلو وہ مؤنث ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، ہی ہے اس کا فاعل۔ اب ہم اس کا مؤنث تلاش کا نائب الفاعل تلاش کرتے ہیں، وہ کون سا حالت رفع میں ہوگا؟ وہ کیا ہے؟ توبتہم، یہ مؤنث تا کی وجہ سے آ رہا تھا۔ لن تقبل فعل یہ مرکب اضافی، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأُولَٰئِکَ ہم الضالون، اولئکا اشارہ ہے، وہ اولئکا ضالون، ضالن گمراہ ہونے والا، ضالون جمع مذکر سالم، اولئکا ضالون، اولئکا مبتدا ضالون خبر، وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ پھر حصر کا مفہوم، خبر کو مرفع کیا گیا، مبتدا سے متعلق رکھتی ضمیر لائے گی، وہ ہے ہم، اولئک ہم الضالون، ترجمہ کیا بنے گا؟ وہی ہیں گمراہ، وہی ہیں گمراہ ہونے والے۔ آگے کیا ہے جی؟ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یہاں تک۔ پھر سیم ان حرف تاکید، الذین اس میں موصول مبتدا کی جگہ پہ، کفروا کفر یکفر، ان الذین کفروا سیم ریپیٹ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا میم واو تا مادہ باب نون، ماتا یموتو، ماتو ہم فاعل فعل ماضی، وہ مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا۔ اب یہ واو حالیہ ہے کہ حالت کیا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا، اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ یہ عطف یہاں پہ بن رہا ہے، اور یہ ایکچولی حالیہ اس کو واضح کر رہا ہے، صحیح ہے۔ یہاں سے ہم اس کو عطف کر سکتے ہیں، ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے۔ اب یہ ہے حالیہ، یہ اس کا حال بتا رہا ہے، ہم مبتدا کفار خبر، وہ اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں وہ مر گئے۔ آگے کیا ہے جی؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، یہاں تک۔ اب دیکھیں فا استئنافیہ نئی بات ہے، عطف کا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جملے کی تحسین کے لیے۔ لن ہرگز نہیں، فعل مضارع کے اوپر آ رہا ہے نفی کے لیے، دیکھیں وہاں تھا تقبلو اور یہاں ہے یقبلو، سو یقبلو سے یقبلا ہو گیا لن کی وجہ سے۔ یقبلو فعل مضارع واحد مذکر غائب، اس مذکر کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ جملے میں وہ کون ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ، اس مذکر کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کس سے؟ من حرف جر، یہ متعلق فعل ہو گیا، احدہم، احدی جر چلا گیا من کی وجہ سے، کسی ایک سے بھی، یعنی ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا قبول نہیں کیا جائے گا؟ وہ اب یہاں پہ حالت رفع میں ہوگا نائب الفاعل کے طور پر، وہ کیا ہے؟ ملء الارض، یہ بیسیکلی مرکب اضافی بن رہا ہے۔ ملء ایک مقدار ہے، پیمانہ ہے، ملء الارض یعنی ضمیر بھر، مالا یملا سے مراد ہوتا ہے بھرنا، اور ملء وہ ایک مقدار کا نام ہے۔ ملء الارض یعنی زمین کے پیمانے کے برابر،
یعنی کیا ہے؟ زمین بھر کے. ملء الارضی، اب دیکھیں ملء الارضی، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا زمین، یعنی زمین بھر کے کیا؟ تو وہ اس کی جب وضاحت آتی ہے جو مبہم ہوتی ہے اس کی وہ تمییز بن کے آتی ہے واضح ہو کے حالت نصب میں. وہ کیا ہے؟ ذہبن. ذہبن کیا ہوتا ہے جی؟ سونا. یعنی ملء الارض ذہبن. اب دیکھیں لن یقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ مذکر کیا؟ ملء الارض ذہبن. زمین کے برابر سونا بھی ہو، زمین بھر کے سونا بھی ہو تو وہ قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ ولو افتدی وفتدا بھی. اب لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر لیکن یہ وہ شرط والا اگر نہیں ہے. اگر تم نے یہ کیا تو وہ ہوگا، یہ شرط والا اگر نہیں ہے، یہ تفصیل کا اگر ہے کہ اگر وہ تم یہ بھی کر دو تو نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا اگر تم یہ کر دو نا پھر بھی نہیں میں مانوں گا. تو شرط نہیں ہے، یہ ایک تفصیلی طرف ہے. سو افتدا یفتدی اس کا مطلب ہوتا ہے فدیے میں کسی چیز کو دینا. افتدا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا فاعل. ولو افتدا، اگرچہ وہ فدیہ ادا کرے، با حرف جر کس کا؟ اسی ملء الارض ذہبن کا. وہ ہاں ادھر ریورٹ ہو رہا ہے، یعنی اگر وہ زمین بھر سونا فدیہ میں بھی دے دے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ اولئک لہم عذاب علیم. اولئک مبتدا، عذاب علیم خبر. لہم لام حرف جر، ہم ضمیر ہے مجرور. اولئک لہم وہی ہیں جن کے لیے ہے دردناک عذاب. آگے کیا ہے جی؟ وما لہم من ناصرین. ما نفی کا، لہم ان کے لیے، من حرف جر، ناصر مددگار، جمع مذکر سالم، من کی وجہ سے مجرور. ما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی بھی مددگار ہوگا. الناصرین نہیں بلکہ نکرہ کر کے ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مددگار ان کا نہیں ہوگا. الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سپارہ ختم ہوا. اللہ کا بڑا احسان ہے، اس نے توفیق عطا فرمائی. تفسیر اس کی مختصر سی ہے، ایک صفحے کی. موت کے وقت کافر کی توبہ اور قیامت کے دن فدیہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وعید اور خوف دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیں پھر کفر میں اور بڑھ جائیں حتیٰ کہ اپنی موت تک کافر رہیں تو بوقت موت ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کی موت موجود ہو تو وہ کہنے لگے بے شک میں نے اب توبہ کی. اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں. اور یہاں فرمایا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ کر یہ گمراہی کے راستے پر بھٹک رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا ہے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے پھر مرتد ہو گئے، تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیج کر اپنے بارے میں پوچھا، چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آیت کریمہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم الی الاخیر جو ہے یہ نازل ہوئی. اس حدیث کی سند وہ فرماتے ہیں کہ جید ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں سونا بھر کر زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی جو شخص حالت کفر میں مر جائے اور اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی، خواہ وہ کسی ایسے کام میں جسے وہ نیکی سمجھتا ہے ہو، زمین بھر کر سونا خرچ کر دے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن
جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا ان اچھے کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا اے اللہ قیامت کے دن میرا گناہ بخش دے۔ اسی طرح اگر وہ زمین بھر سونا فدیے میں دے دے تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ اسے کوئی بدل قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اسے کوئی سفارش نفع دے گی۔ نیز فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، سورہ ابراہیم، اور اس دن کے آنے سے بیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اور فرمایا سورہ مائدہ میں، بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور سب کا مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو، قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ ولو افتدى به کا عطف پہلی بات پر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ فدیہ دینے کا عمل پہلے سے الگ ہے، اور یہ تفسیر سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں حرف واو زائدہ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ اسے عذاب الہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، خواہ وہ زمین بھر کر سونا ہی کیوں نہ خرچ کرے یا ساری زمین، اس کے پہاڑوں، اس کے ٹیلوں، اس کی مٹی، اس کی ریت، اس کے میدانوں، اس کے گھاٹیوں، اس کے خشک جگہوں، اس کے دریاؤں، سمندروں کے وزن برابر بھی سونا فدیے میں دے کر خود کو نجات دلوانا چاہے تو فدیہ قبول نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرا گھر بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے رستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں، اور یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کرے گا۔ اسی طرح اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا میرے پروردگار یہ بدترین گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمین بھر سونا بطور فدیہ دینے کو تیار ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو تجھ سے بہت کم اور بہت آسان مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا نہ کیا، پھر اسے دوبارہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، انہی لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا، ان کا کوئی مدد نہیں کرے گا، اور یعنی کوئی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا اور نہ انہیں اس کی دردناک سزا سے کوئی پناہ دے سکے گا۔ جیسا کہ اس حدیث میں آخری جو جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے بہت آسان مطالبہ کیا ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک شیخ صاحب نے لکھا کہ آپ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کو آپ مارکیٹ میں لے جائیں، اپنے والدین کے پاس، اپنے بیوی کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، انہیں کہیں اس کی قیمت ادا کریں۔ کیا خیال ہے ہمارے کسی آنسو کی کوئی قیمت ہمیں ملے گی؟ کوئی اس کا خریدار بنے گا؟ کوئی نہیں بنے گا ہمارے۔ اور اگر ہم یہ آنسو محبت میں بھی گرائیں نا، ہم اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے یا اپنی بیویوں سے یا اپنے دوستوں سے کہیں چلو تمہاری محبت میں گرائیں، خرید لو ان کو، کوئی خریدار نہیں بنے گا، کوئی خریدار نہیں بنتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام انسان کو منانا ہے۔ آپ روتے رہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو جلدی مانتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے آنسو دیکھ کے جلدی مان جایا کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جو سب سے زیادہ مشکل منانا ہے کسی کو، آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا، رو بھی پڑے تو آپ بیوی کو منانا مشکل ہوتا ہے۔ ہر کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ ایک مشکل بات ہے۔ والدین سب سے جلدی مانتے ہیں، لیکن ایک کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو سب سے زیادہ جلدی مانتی ہے، اور اس کے ہاں ہمارے آنسو کی قیمت کیا ہے؟ ایک آنسو کی قیمت جہنم سے آزادی۔ جس چہرے پہ اللہ کے خوف سے ایک آنسو ٹپک گر جائے تو جہنم کی آگ اس چہرے پہ حرام ہے۔ یہ ہے قیمت آپ کے آنسو کی، لیکن قیمت لگا بھی وہی سکتا ہے جس کو پتہ ہے یہ آنسو بنا کیسے اور نکلا کیسے ہے۔ کیوں ہمارے اندر کوئی نہیں گھس سکتا؟ ہم کس درد سے، ہمارے تو رونا کہ بہانہ کر رہا ہے، ایسے ہی جی تو بس دیکھو ڈرامے بس ہے، لیکن اللہ وہ ہمارے دل کے اندر تک کی باریکیوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ ہمارے آنسو کی قیمت جانتا ہے کہ میرا بندہ جب رو رہا ہے نا
تو یہ میرے لیے خاص میرے لیے رو رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے یاد میں گرانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.